الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ناظرین، اس سے ہمیں درود پاک کی فضیلت کا پتہ چلا کہ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے کتنے فائدے اور فضیلتیں ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، درود پاک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا کام ہے، درود پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ ناظرین، میری آپ سے محبت بری گزارش ہے کہ جو لوگ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور درود پاک پڑھنے سے بے شمار برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یقین جانیے کہ آپ کے تمام مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا بھی مقرب ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی ہے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہو وہ کیسے پریشان رہ سکتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرتے ہوئے درود پاک کثرت سے پڑھیں اور اس کی آگے ترویج کریں، تاکہ لوگ بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل پیارے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ناظرین، جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس کا ذکر کون کم کر سکتا ہے؟ ناظرین، جس کا اللہ تعالیٰ جس کے چرچے کرے اس کے چرچے کون روک سکتا ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ جب موقع ملے، جب ٹائم ملے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور اس کی برکتیں اٹھائیں، اور ہمارے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور محبت ہونی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے مال، اولاد، ماں باپ بلکہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک بندہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ مسلمان اگر مومن بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب اور پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں آ جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اس پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، ایک میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں
وہ پیغام یہ ہے کہ آج کل جو مہم چلی ہوئی ہے کفار کی طرف سے، ان کا مقصد پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ میسج آئے ہوتے ہیں، جی کہاں لکھا ہے میلاد منانا کیا ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ میرے دوستو، یہ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ کفار کی چالیں ہیں جس میں ہم سادہ لو مسلمان آ کر دھڑا دھڑ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ناظرین، میں ایک عرض کرتا چلوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی توحید کا حکم فرمایا کہ مجھے ایک مانو، میں ایک ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ایسی جگہ بنائیں، کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حب اور محبت ہمارے دلوں سے نہ نکال سکے، چاہے وہ جتنا مرضی شیطان زور لگا لے۔ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرنی ہے، اور ہمیشہ سرکار کے ترانے گانے ہیں۔ انشاءاللہ عملی طور پر بھی اس کو جامہ پہنانا ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بھی جگہ دینی ہے۔ میں ایک عرض کرتا چلوں کہ ہم صرف نام کے عاشق نہ بنیں، ہم کام کے عاشق بنیں۔ اے کاش ہماری زندگی میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اور ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے لگ جائیں، اور جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمام احادیث مبارکہ پر حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ سراپا سنت مصطفیٰ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے درجے کس طرح بلند ہوتے ہیں، کس طرح آپ کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ہوگا، آپ کو پریشانیاں نہیں ہوں گی، آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ انشاءاللہ آپ ایک دفعہ میری گزارش پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچی لگا کے دیکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل بات جو ہے وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ گل ساری حضور دی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم سب ہیں۔ اگر ان کی ناموس پر کوئی قدغن لگے گی تو ہمارا جینا مشکل ہے، ہمیں مر جانا چاہیے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات کرے، کوئی ان کی گستاخی کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کریں۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ راستہ بتا دیا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، یہ زبان مصطفیٰ سے رب نے کہلوایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کو کسی نے نہیں جانا، ولم یولد، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ساری کائنات میں، اس سارے جہانوں میں کوئی بھی رب کے برابر نہیں، کوئی رب کی عبادت کے قابل نہیں، صرف میرا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا ہم اثر نہیں، کوئی اور خدا نہیں، ایک وحدہ لا شریک ذات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی توحید کا سبق اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب ادا فرمایا تو ہم جو مسلمان ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں کیا حکم دیا؟ رب نے ہمیں حکم دیا قرآن پاک میں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جب تک تم میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے، آپ لوگ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، میرے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے، ان سے پکی سچی لو نہیں لگاؤ گے تو مجھے محبوب نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ رب نے ہمیں ایک راستہ بتایا کہ آپ نے اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو اپنے محبوب سے محبت کرو اور ان کی اتباع کرو تاکہ تمہیں میری محبت نصیب ہو جائے۔ میرے دوستو، میں آپ سب سے ایک اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ اصل میں تو کفار کی چال ہے، لیکن اس میں ہمارے کچھ دوست احباب بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی شرک کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، یہ شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میرا آپ سے محبت بھرا ایک پیغام ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے میں تو ایک خاص طرز پہ منانے پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو بندہ جس طریقے سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا چاہتا ہے وہ ضرور منائے۔ کہ یار، آپ لوگ جب آپ کے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کی پیدائش پر کتنی خوشیاں مناتے ہو۔ اس کی پیدائش پر چاہے کوئی کسی کا نکما سا کالا سا بچہ پیدا ہو، اس کی خوشی بھی وہ زوروں شوروں سے مناتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ مٹھائیاں بانٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سا منا دیا ہے، چاند سا بیٹا دیا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، کیا ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اتنا درجہ بھی نہیں دے سکتے کہ جو اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی منا رہے ہو؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ آپ کو کیوں پریشانی ہو جاتی ہے؟ کیوں کہتے ہو کہ کس صحابی نے منایا، کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے بندو، آپ کو اگر منانے پہ اعتراض ہے تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو میلاد ہے وہ ہر سوموار کو روزہ رکھ کر مناتے ہیں۔ تو آپ چلو اگر جھنڈیاں نہیں سجا سکتے، کمکمے نہیں جلا سکتے، جھنڈے نہیں لگا سکتے، تو کم از کم آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں روزہ ہی رکھ لیں۔ آپ کو کون روک رہا ہے؟ روزہ رکھنا تو نفلی روزہ تو ویسے ہی ثواب ہے۔ تو جب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کر لیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی روزہ رکھ کر منائی ہے، تو آپ روزہ رکھیں، کون آپ کو روک سکتا ہے؟ اور آپ درود پاک پڑھیں، کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ میلاد کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس طرح بھی منانا چاہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور سب سے بڑھ کر میرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان صرف نام کے عاشق نہ بنیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لائیں۔ اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اسی پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل پھر ہم عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں جلائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پتہ چلے گا کہ یہ آقا کا عاشق جا رہا ہے،
یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ جب آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو آپ کس منہ سے کہیں گے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مٹھی بھر داڑھی آپ کے چہرے پر سجی ہوئی تھی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ چہرے پر ایک مٹھی بھر داڑھی نہیں سجا سکتے لیکن عاشق بنے پھرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں، ایک ایک سنت سے محبت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔